سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے نماز جمعہ کے احکام اور برکات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے سخت تنبیہ فرمائی ہے جو جان بوجھ کر جمعہ کی نماز ترک کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، کہ اگر وہ لوگ جو جمعہ پڑھنے نہیں آتے، اپنی اس حرکت سے باز نہیں آتے، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور انہیں پھر ان لوگوں میں شامل فرما دے گا جو غفلت کا شکار ہیں، غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ علماء نے چند آداب لکھے ہیں جمعۃ المبارک کے حوالے سے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ جمعہ کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے، نہانا چاہیے، عطر لگانی چاہیے، جو بہترین کپڑے ہیں گھر میں موجود وہ پہننے چاہیے، ناخن تراشنے چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهور ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، کہ جو شخص بھی جمعہ کے روز غسل کرتا ہے، نہاتا ہے اور جتنی پاکیزگی اختیار کر سکتا ہے اختیار کرتا ہے، اور جو گھر میں عطر یا تیل اویلیبل ہے وہ لگاتا ہے، اور پھر مسجد میں جاتا ہے اس کیفیت میں کہ اگر دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ، ان کو علیحدہ کر کے درمیان میں نہیں بیٹھتا، یعنی جہاں جگہ ملے وہاں آرام سے بیٹھ جاتا ہے، اور پھر جب امام خطبہ دیتے ہیں تو غور سے خطبہ سنتا ہے۔ اگر وہ یہ سارے کام کرتا ہے اور پھر نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، وہ گناہ جو اس جمعے اور پچھلے جمعے کے درمیان ہوئے، یعنی پورے ہفتے کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ اجر ہے ان کاموں کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے ہیں۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ جمعہ کے لیے مسجد میں جلدی پہنچا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی ہے، آپ کا ارشاد ہے اذا کان یوم الجمعۃ خرجت الشیاطین یریثون الناس الی اسواقہم، کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو شیطان باہر نکلتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ بازاروں میں لوگوں کو مصروف کر دیا جائے تاکہ وہ جمعہ کی نماز کے لیے تاخیر سے پہنچیں، وقت پر نہ پہنچ سکیں، یعنی یہ شیطان کی جد و جہد ہوتی ہے۔ تیسرا ادب علماء نے یہ لکھا ہے کہ خاموشی کے ساتھ اور غور سے خطبے کو سنا جائے۔ خطبے کے دوران بات کرنا حرام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من قال یوم الجمعۃ والامام یخطب انصت فقد لغا، کہ جمعہ کے روز جب امام خطبہ دے رہے ہوتے ہیں
اور اگر کوئی شخص بات کر رہا ہے تو دوسرے نے اسے یہ کہا کہ آپ خاموش ہو جائیں، تو یہ کہنا بھی مناسب نہیں ہے بلکہ لغو بات شمار ہوتی ہے۔ یعنی آپ بالکل بات نہیں کریں گے، کوئی شخص بات کر رہا ہے تو ظاہر ہے وہ غلطی کر رہا ہے، لیکن آپ اسے ٹوکیں بھی نہیں، آپ اسے یہ بھی نہیں کہیں کہ خاموش ہو جائیں، آپ اتنی بات بھی نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ اتنی بات بھی کریں گے تو آپ لغو بات کریں گے۔ تو اس سے جمعے کی خطبے کی جو اہمیت ہے اس کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ پھر ایک مسئلہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ فرض کریں کسی وجہ سے آپ تاخیر سے پہنچتے ہیں، دیر ہو جاتی ہے، تو فرض کریں آپ کی پہلی رکعت چھوٹ گئی اور آپ دوسری رکعت میں مل گئے، تو آپ کے جو جمعے کی نماز ہے وہ ہو گئی۔ لیکن اگر خدا نخواستہ آپ سے دوسری رکعت بھی مس ہو گئی تو پھر آپ کا جمعہ جو ہے وہ مس ہو گیا۔ اب آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے۔ اگر آپ دونوں رکعتیں مس ہو گئی ہیں، فرض کریں آپ پہنچے ہیں تو امام تشہد میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ پھر جمعے کی نیت سے نہیں بلکہ ظہر نماز کی نیت سے اس جماعت میں شامل ہوں گے، کیونکہ آپ کا جمعہ جو ہے وہ مس ہو گیا۔ اسی طرح علماء نے یہ بھی مسئلہ لکھا ہے کہ جب جمعہ کی نماز کی دوسری اذان ہو جاتی ہے، دو اذانیں ہوتی ہیں، ایک پہلے اذان ہوتی ہے کافی پہلے جس میں آپ جمعے کی تیاری میں لگ جاتے ہیں، اس کے بعد دوسری اذان ہوتی ہے۔ اس اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ اہل ایمان جب جمعہ کی نماز کی اذان ہو جائے، اس سے مراد دوسری اذان ہے، تو پھر آپ تیزی سے جلدی میں مسجد کی طرف لپکیں اور خرید و فروخت ترک کر دیں، خرید و فروخت چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جمعہ کے حوالے سے جو احکام اللہ نے یا اللہ کے رسول نے دیے ہیں ان پر پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔